حسین کیسے تھے۔ شواہد النبوہ میں علامہ عبد الرحمن جامی امام حسین کا حسن لکھتے ہیں، امام حسین کا حسن لکھتے ہیں۔ علامہ جامی لکھتے ہیں امام حسین اتنے خوبصورت تھے، امام حسین اتنے حسین و جمیل تھے کہ جب رات کو، اندھیری رات کو آپ اپنے گھر سے نکلتے تھے تو لوگ امام حسین کے چہرے کی روشنی میں راستہ چلا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ علامہ جامی لکھ رہے ہیں، اور اس کو میرے امام کیسے بیان کرنے ذرا سنیں۔ جامی نے نثر میں لکھا اور میرے امام نے نظم میں لکھا، اور اس کو، اس خاندان کی شان کو میں اپنے انداز میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حالانکہ میری آواز نعت خانوں جیسی نہیں، لیکن جب میں ان اشعار پہ آتا ہوں تو میرا دل تڑپ کر کہتا ہے کہ امام نے جس عشق میں لکھا میں اس عشق کے ساتھ پڑھ نہیں سکتا، لیکن ان کی خیرات تو پا سکتا ہوں۔ تصور میں لانا وہ چہرہ امام حسین کا جس کی روشنی میں رات کے اندھیرے میں لوگ راستہ طے کرتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے مٹی سے مٹی پیدا ہوتی ہے اور نور سے نور پیدا ہوتا ہے، اور آپ بھی شامل ہو۔ اور میرے امام کہتے کیا کہتے نور نور، سیدہ فاطمہ نور ہے، بنت نور، نور کی بیٹی ہے، زوج نور، نور کی بیوی ہے، ام نور، نور 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 کی ماں ہے، نور مطلق کی کنیز، اللہ رے لما نور کا، وہ جس خدا کی بندی ہے وہ خدا بھی نور ہے۔ کیا بات ہے وہ! اب یہ نور نور کا سلسلہ ہے۔ اب میرے امام کہتے سب مل کر بی بی زہرا کی خیرات حاصل کرنے کے لیے میرے ساتھ شامل ہو جائیں۔ میں تو سوچتا ہوں سنیوں کا بچہ بچہ ان اشعار کو یاد کر لے۔ میں جہاں یہ شعر پڑھتا ہوں اسی طرح پڑھتا ہوں۔ میرے امام کہتے ہیں نور بنتے نور زوجیں، نور ام نور نور۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غالب اور اقبال کا پورا دیوان رکھو، کیا میر اور بینائی کا پورا دیوان رکھو، اور یہ بھی کہہ دو رافضیو، یہ بھی کہہ دو رافضیو، تم تمہاری پوری صدیوں کا، کئی صدیوں کا اہل بیت کی تعریف کی کتابیں ایک پلڑے میں رکھو، اور میرے امام کا ایک مصرع ایک پلڑے میں رکھو۔ کیا بات ہے! یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، کیا بات ہے! یوں کہا کرتے ہیں سنی، کیا بات! یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ کیسے؟ یہ رافضی کیا کہیں گے اہل بیت کی داستان، ہم سنیوں سے سنو۔ نور بنتے نور زوجے، نور ام نور نور۔ سبحان اللہ۔ سنیوں کے بچے بچے کو یہ شعر یاد کرا دو۔ نور بنتے نور زوجے، نور ام نور نور۔ اگر آپ کو پڑھنا آتا ہے تو میرے ساتھ مل کے پڑھیں۔ نور بنتے نور زوجے، نور ام نور نور، نور بنتے نور زوجے، نور ام نور نور، نور مطلق کی کنیز، اللہ رے لما نور کا، اور ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، تو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
نسلیں تیری نسلیں پاک میں ہے، تیری نسلیں پاک میں ہے، تیری نسلیں تیری نسلیں بی بی زہرا کی خیرات لینا ہو تو مل کے پڑھو. میں نے اعلیٰ حضرت کے خاندان میں تاج الشریعہ سے لے کر بچے بچے کو خوبصورت دیکھا. میں حیران رہ گیا کہ کتنا بھی خوبصورت خاندان ہو کوئی نہ کوئی کالا ساولا پیدا ہوتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کے خاندان میں بچہ بچہ خوبصورت کیوں ہے؟ تو میرے عشق نے کہا، احمد رضا نے نبی کے بچے بچے کی تعریف کی، اللہ نے ان کے گھر کے بچے بچے کو خوبصورت کر دیا. تو تم بھی پڑھو اگر خوبصورتی چاہتے ہو تو تیری نسلیں بچہ بچہ نور کا، تیری نسلیں پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اب اس کو پھر سے پڑھیں ایک ساتھ سلسلہ بن جائے. نور بنتے نور زوجے نور میں نور 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 بنتے زوجے نور میں نور 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 مطلق کی کنیز اللہ رے لمع نور کا، ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا. تو تیری نسلیں پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. حسین اتنے خوبصورت تھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. حسین اتنے خوبصورت تھے کہ آپ کے چہرے کی روشنی میں لوگ رات کے اندھیرے میں راستہ طے کرتے تھے. آخری بات، ہم بھی حسین پاک سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہمارے گھر میں دین کتنا ہے، دین پر عمل کتنا ہے؟ آج مسلمان حرام کھا رہا ہے. توجہ کرنا، مسلمان آج حرام کھا رہا ہے، حرام کھا کھا کر اپنا پیٹ بھر رہا ہے، اپنے بچوں کا پیٹ بھر رہا ہے. بچوں کو یہ تربیت تو دی بیٹا روز اسکول جانا، روز ٹیوشن جانا، لیکن بچوں کو یہ تربیت نہیں دی کہ بیٹا حرام مت کھانا، حلال کھانا. آؤ آخری بات کہہ دوں، امام حسین نے جو دین بچانے نکلے تھے اپنے گھر کا ماحول اتنا خوبصورت اتنا حسین بنایا تھا. آپ کو پتا ہوگا، توجہ کرو سن لو غور سے، ایک دل جلے سے امام علی مقام نے اپنے گھر کی تربیت کا ماحول کتنا خوبصورت کیا تھا، گھر کی تربیت کا ماحول کتنا حسین و جمیل کیا تھا. اللہ اکبر. ایک مرتبہ کا وہ واقعہ آپ ذہن میں پھر دہرائیں. کیا ہوا؟ اللہ اللہ، میدان کربلا میں جب سب لوگ شہید ہو گئے، بھئی جو جائیں وہیں رہے، بات آخری ہو رہی ہے، جو جائیں وہیں رہے، آپ ڈسٹرب نہیں کریں. ایک بار آپ لوگ توجہ میری طرف رکھیں، بات آخری ہو رہی ہے، ڈسٹرب نہیں کریں. امام علی مقام شہید ہو گئے. امام کی شہادت کے بعد لاشوں پہ گھوڑے دوڑ گئے. آپ نے سنا، ابن جریر طبری نے لکھا، ابن کثیر نے لکھا، استاد زمن نے لکھا کہ لاشوں کی بے حرمتی کی گئی، یہاں تک کہ گھوڑے دوڑا دیے گئے، لاشوں پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے. بیویوں کو ان کے خیمے جلا کر ان کے ہاتھوں میں جو ہے وہ رسیاں باندھ دی گئی. امام زین العابدین کو جو ہے وہ ہتکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئی. اور اس کے بعد یہ لٹا ہوا قافلہ جب کوفہ کی سرزمین پہ پہنچا تو اس وقت جو کئی بچے اور بچیاں تھیں ان میں سے 7 سال کی ایک شہزادی تھی جن کا نام سکینہ آیا ہے. ان کو سکینہ بھی کہتے ہیں لیکن زیادہ مشہور سکینہ ہو گیا ہے. 7 سال کی شہزادی ہے سیدہ سکینہ. آپ جانتے ہیں 7 سال کے بچے تو صحیح طور پہ روزہ بھی نہیں رکھتے، اگر روزہ رکھتے بھی ہیں تو
تو ان کے روزے کا احوال کیا ہے آپ سب جانتے ہیں۔ 7 سال کے بچوں کو کھانا چاہیے، پانی چاہیے، چاکلیٹ چاہیے، کھیل کود چاہیے۔ ہر دور کے الگ الگ بچے ہیں لیکن سب بچے بچے ہی ہوتے ہیں۔ 7 سال کی شہزادی سکینہ ہے اور بھوک کتنی ہے، 7 محرم سے 10 محرم تک بھوکی پیاسی رہی بابا کے ساتھ۔ 11 اور 12 محرم کو مزید 2 دن بھوکی پیاسی رہی۔ 12 یا 11 محرم کو وہ قافلہ چلا۔ اب اگر 13 یا 14 محرم بھی پکڑ لیتے ہیں تو کتنے دن ہو جاتے ہیں؟ کم سے کم 7 یا 8 دن۔ اب ذرا دھیان سے سننا، امام حسین نے اپنے گھر میں کیسا مذہبی ماحول، کیسا تربیت کا ماحول پیدا کیا تھا۔ آج ہم صرف نماز پڑھ کر سوچتے ہیں ہم جنت میں نہ جائیں گے تو کون جنت میں جائے گا۔ صرف نماز سے جنت نہیں ملے گی، پیٹ میں جو سود کے لقمے کے ذریعے جہنم کی آگ ڈال رہے ہو، یتیم اور بیواؤں کا مال کھا رہے ہو، لوگوں کا حصہ ہڑپ کر کے اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہو، جھوٹ بول کے کاروبار کر رہے ہو، حرام کاروبار پر دلیر ہو چکے ہو، آپ کا کیا بنے گا، ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر۔ لوگ جو ہے حلال ذبیحہ ڈھونڈتے ہیں اور سود کا دھندا کرتے ہیں، یہ تقوی کا لوگوں کا حال ہے۔ سود کے دھندے سے حلال ذبیحہ تحقیق سے خریدنے چلے ہیں۔ آپ اندازہ تو فرمائے، ارے نادان، اس سے پہلے حلال ذبیحے کی تحقیق سے پہلے اپنے کاروبار کی تحقیق کرتا، اپنے کاروبار کا جو ہے وہ احتساب کرتا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ حلال ذبیحہ نہ کھاؤ، مسلمانوں پر حلال ذبیحہ جو ہے وہ لازم ہے، اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے، لیکن دھندے سود کے ہیں، دھندے شراب کے ہیں، دھندے جوئے کے ہیں، اور ڈھونڈ رہے جناب حلال ذبیحہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یاد رکھنا، یہ دنیا اچھی طرح جانتی ہے، جو تم دین بچانے دین بچانے دین بچانے کی بات کرتے ہو، لوگوں کو پتا ہے کہ جو قوم اپنے گھر میں خود دین پر عمل نہ کرے وہ دین کیا بچائیں گے؟ دین وہی بچا سکتے ہیں جن کے گھروں میں دین پر عمل ہوتا ہے۔ ہاں، جن کے گھروں میں سیریلوں کے نام پر فلمی گانے، کفریہ شرکیہ کلمات بجتے ہوں، وہ لوگ کیا دین بچائیں گے؟ جو داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینکتے ہو، وہ کیا دین بچائیں گے؟ اللہ اکبر۔ اس لیے لوگ ہمارے نعروں کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ میری قوم کے جوانوں، انقلاب عمل والوں سے آتا ہے، انقلاب صرف نعروں سے نہیں آتا۔ جس دن مسلمان میدان عمل میں قدم رکھے گا اس دن انقلاب آئے گا۔ تو اللہ، سیدہ شہزادی سکینہ صرف 7 سال کی عمر کی ہے اور 7 یا 8 دن بھوکے پیاسے رہتے ہوئے ہو گئے ہیں۔ جب کوفہ کی سرزمین پر یہ لٹا پیٹا قافلہ پہنچا، وہ قافلے کی حالت کیا تھی؟ اللہ، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر قافلہ بیٹھا ہوا ہے، اور کوفہ کے اندر یہ اعلان کرا دیا گیا ہے کہ کچھ لوگ تھے جو راستے میں بیٹھ کر لوگوں کا مال لوٹتے تھے، ڈکیتی کرتے تھے، ان لوگوں کو ہم نے کاٹ ڈالا، ان کے کٹے ہوئے سر آ رہے ہیں اور ان کے بچے اور بیویوں کو جو ہے وہ قیدی بنا کر لا رہے ہیں۔ کوفہ والوں نے سوچا قیدیوں کو کھانا کھلانے سے ثواب زیادہ ملتا ہے، قیدیوں کو کھانا کھلانے سے اجر زیادہ ملتا ہے، تو کوفہ کی عورتوں نے روٹیاں بنائی، کھجوریں تیار کی، کھانے کا سامان اکٹھا کیا، اور کوفے کی عورتیں چھتوں پر چڑھ گئی کہ جب یہ قیدی آئیں گے، اونٹ پر بیٹھے ہوئے قیدی، ہم ان کو صدقہ دیں گے اور صدقہ دے کر ان سے دعائیں لیں گے۔ آپ جانتے ہیں تاریخ کے اوراق گواہ ہے، جس وقت سیدہ زینب، سیدہ سکینہ، شہر بانو، ام رباب، ام اسحاق، جناب لیلا، یہ سب مقدس خواتین جب اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر کوفے کے بازاروں سے گزاری گئی تو کوفے کی عورتیں چھتوں پر بیٹھ کر کے روٹی اور کھجور پھینک رہی تھی، کھانے کی چیزیں پھینک رہی تھی اور کہہ رہی تھی صدقہ صدقہ صدقہ۔ جب وہ روٹیاں سیدہ سکینہ کی گود میں آ کر کے گری، آپ جانتے ہیں اگر 12 سے 14 گھنٹے کا ہم روزہ رکھ لیں تو افطار کے وقت ہمیں کس طرح بھوک اور پیاس لگتی ہے۔ اگر مؤذن اعلان کرنے میں دیر کر دے تو لوگ سوچتے ہیں کہ مؤذن اعلان کرنا، اذان دینا بھول تو نہیں گیا، اور جب اذان ہوتی ہے، اعلان ہوتا ہے، تو آدمی کو نہ بچے کی فکر ہوتی ہے نہ بیوی کی فکر ہوتی ہے، وہ خود کی فکر میں ہوتا ہے۔ بولو، ایک دن کی بھوک اور پیاس میں آدمی سب کو بھول جاتا ہے، انسان سب کو فراموش کر دیتا ہے، مگر وار امام آپ کی عظمتوں پہ قربان، میرے حسین تم نے دین بچانے کا حق ادا کیا، اپنے گھر میں بچوں کی تربیت کیسے کی؟ جب 7 یا 8 دن کی
کی بھوکی پیاسی سکینہ کی گود میں صدقے کی روٹی گری تو سیدہ سکینہ نے کھانے سے پہلے اپنی پھوپھی کے کان میں کہا، پھوپھی امی، آج ہم کو بھوکے رہتے رہتے 1 ہفتہ ہو گیا، لیکن ہم تو آل رسول ہیں، ہم پر نبی نے صدقہ حرام کیا ہے، تو کیا 1 ہفتے کی بھوک کے بعد آل نبی پہ صدقہ حلال ہو جاتا ہے؟ کیا آج ہم صدقہ کھا سکتے ہیں؟ ہمیں صدقہ کھانے کی اجازت ہے؟ اس وقت سیدہ زینب نے کہا تھا، اے کوفہ والو، ہم صدقہ کھانے والے لوگ نہیں ہیں، ہم تمہارے نبی کی اولاد ہیں، ہم پہ صدقہ حرام کیا گیا ہے۔ اس بھوک کی شدت میں بھی سیدہ سکینہ نے 7 سال کی عمر میں صدقے کی روٹی نہیں کھائی۔ حسین کی 7 سال کی شہزادی، جملے پہ غور کریں، حسین پاک کی 7 سال کی شہزادی 7 دن کی بھوک کے بعد صدقہ نہیں کھاتی، کیونکہ نبی نے آل نبی پہ صدقہ حرام کیا۔ ٹھیک، حسین پاک کی 7 سال کی شہزادی 7 دن کی بھوکی ہونے کے بعد بھی صدقہ نہیں کھاتی۔ ہم کیسے حسینی ہیں کہ پیٹ بھرا ہونے کے بعد بھی سود کھا رہے ہیں، جوے کے پیسے کھا رہے ہیں، شراب کے دھندے کے پیسے کھا رہے ہیں۔ میں تو یہاں رک کر کے لوگوں سے یہ کہتا ہوں، شاید میری قوم عمل کے معاملے میں یزید سے 2 قدم کچھ آگے نکل گئی۔ کیوں؟ کیونکہ یزید تو یزید بن کے یزیدیت کر رہا تھا، یزید بن کے یزیدیت کر رہا تھا، اور میری قوم کا مکر اور مکار پن یہ ہے کہ یہ حسینی بن کر یزیدی کام کر رہے ہیں۔ عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈالنا حسینی کا کام تو نہیں، شراب پینا حسینی کا کام تو نہیں، مسجدوں کو ویران کرنا حسینی کا کام تو نہیں۔ مولا حسین نے تو 72 زخم کھا کے بھی آخری میں سر سجدے میں رکھا۔ وہ تلواروں کے سائے میں نماز نہیں چھوڑتے، اور ہم اے سی میں پڑے پڑے نماز چھوڑ رہے ہیں، ہم پنکھوں میں پڑے پڑے نماز چھوڑ رہے ہیں۔ وہ 3 دن کی بھوک اور پیاس کے بعد بھی نماز نہیں چھوڑتے، اور ہم ایک دن میں 3 بار پیٹ بھر کے کھا رہے ہیں اور نماز چھوڑ رہے ہیں۔ حسینیوں، صرف زبانی حسینی نہ بنو بلکہ کردار کے حسینی بنو۔ آج کی یہ محفل اسی لیے منعقد کی گئی ہے کہ آؤ، جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو، قائم رہو حسین کے انکار کی طرح، اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔